تو ان ہستیوں کو ہر دور میں اب دیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کا پتہ چلتا ہے. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں کہ جو ان آیتوں کا مصداق ہیں. اور ان لوگوں کو، ان ہستیوں، ان بزرگوں کو ان کے زمانوں میں جو لوگ اہل علم تھے اور اہل دل تھے، انہوں نے ان کی عظمتوں کو سب سے پہلے تسلیم کیا. اور یہی اللہ کا اصول ہے، اس کا طریقہ ہے کہ جب ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کے عظمتوں کا سکہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا اور ان کی عظمتوں کی دھاک بٹھا دی. اور اس میں علماء، مشائخ اور نیک دل لوگ جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے ان ہستیوں کی بزرگی کو مانا. پھر اس کے بعد ان کے وجود مسعود سے اور ان کے وجود برکت سے جو فیض جاری ہوا، جو فیض کے چشمے بہے اور جو سلسلے بڑھے ہیں، جس سے کہ دین کو زندگی ملی، ایمان تازہ ہوئے اور لوگوں کو دینی اور روحانی طور پر وہ استحکام حاصل ہوا کہ جو ہمیں بڑے بڑے بادشاہوں، سپہ سالاروں کے یہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ان کے ذریعے وہ کام ہوا، دینی استحکام لوگوں میں پیدا ہوا، فسق و فجور کا مقابلہ ہوا، کفر، شرک، الحاد، بے دینی کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے. اور یوں انہوں نے کفر کے ایوانوں میں اور کفر کے مرکزوں میں جا کے، جہاں کے ہر طرف کفر و شرک کے ماننے والے لوگ رہتے تھے، وہاں جا کر دین حق کا نور انہوں نے پھیلایا اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا. ہم دیکھتے ہیں ان کی تشریف لانے یا پیدا ہونے سے پہلے جہاں کہ ہر طرف کفر کا اندھیرا اور ظلمت چھائی ہوئی تھی اور دور دور تک کہیں اسلام کا نور نہیں تھا اور دین حق کی وہاں پر کوئی آواز نہیں پہنچی تھی، وہاں ان بزرگوں نے، ان کے انفاس طیبہ نے، ان کی پاکیزہ ہستیوں نے وہاں تک دین حق کا پیغام پہنچایا. تو یہ چینج آیا دنیا میں، انقلاب آیا ہے اور تبدیلی واقع ہوئی ہے. اصل تبدیلی جو روحانی اور ایمانی اور عرفانی تبدیلی ہے واقع ہوئی. یہ بر صغیر میں یہاں ہم تک دین حق کی دعوت پہنچانے والے یہی تمام صوفیہ اور اکابرین ہیں. یہ اتنی دور جو یہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، ورنہ ہم کہاں کفر و شرک کی آلودگیوں میں پڑے ہوئے. ہمارے اوپر جتنے لوگ بڑے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان میں جتنے اوپر جائیں گے آپ تو چند پشتوں کے بعد پھر وہ کون ہوں گے؟ ظاہر ان کا مذہب دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا. وہ یہیں کے مذہب کے اندر انہی اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ تھے، انہی بت خانوں کے اندر سربہ سجود پڑے ہوئے لوگ انہی توہمات و جہالتوں کا شکار تھے. ہمارے آباء و اجداد اوپر جانے کے بعد اسی طرح ملیں گے، لیکن پھر کہیں کسی اللہ والے سے واسطہ تعلق ملے گا انہی آباء و اجداد میں اور ہمارے انہی خاندانوں میں. اوپر کسی اللہ والے سے کوئی واسطہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس علاقے اور خطے میں آیا ہوگا اور اس کی وجہ سے دین حق کی روشنی ہمارے بڑوں تک پہنچی ہوگی. ان کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایک نسل مسلمان ہوتی چلی گئی. ہم اس وقت اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں. ہم کو کہ آگے بڑھ کر بہت کچھ پانے والے نہیں بن سکے، لیکن کم از کم ماننے والے. اور اس ماننے کا تعلق جو ہے یہ ہمارا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو ہم سے آگے بڑھ کر بہت کچھ پانے والے تھے. تو یاد رکھنا کہ جب انجن جو ہے وہ انجن ہو تو پھر پیچھے اپنے ڈبوں کو لے کر کھینچ سکتا ہے، چاہے وہ کیسے کھوکھلے کیوں نہ ہو، خالی کیوں نہ ہو. ڈبے ہی ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہے چلنے کی، مگر انجن آگے مضبوط ہے تو وہ اس کے پیچھے اگر بندھے ہیں، جڑے ہیں تو چلتے رہیں گے. تو اسی طرح ہوا ہے. یہ ہستیاں، یہ اکابر، یہ بزرگان انجن کی طرح انسانیت کے ہم جیسے آج کل کے خالی ڈبوں کو جوڑ کے اپنے پیچھے چلا رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، ہمارے بڑوں نے. پھر یہ نسل در نسل جڑتے چلے گئے. اسی جڑنے
اور اسی تعلق کی وجہ سے آج ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ کوئی ہمیں بیچ میں سے ہمارے تعلق کو کاٹنا چاہتا ہے مگر نہیں کاٹ سکتا، کوئی الگ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا۔ انفرادی طور پہ کوئی خود سے الگ ہو وہ الگ بات ہے، مگر بحیثیت مجموعی اس امت کا کنیکشن کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ یہ جان دے دیں گے اور دے رہے ہیں، یہ قربانیاں دے دیں گے، یہ اپنا گھر بار لٹتا ہوا دیکھ لیں گے۔ یہاں ایک عورت جو ہے وہ اپنی عصمت اور اپنی ناموس تک کو قربان کر دیتی ہے مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے الگ نہیں ہوتے۔ یہاں بچے چھوٹے چھوٹے کٹ پٹ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یہاں آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کس طرح مار دیا جاتا ہے، زندہ جلا دیا جاتا ہے، پوری پوری بستیاں جلا دی گئیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم و بربریت کی انتہا ہو رہی ہے، آئے دن مارے جا رہے ہیں۔ بوسنیا میں مارے گئے، زیر زمین ہزاروں نفوس اتار دیے گئے، چیچنیا میں ظلم بربریت ہو چکا، بہت بے شمار مثالیں موجود ہیں، مگر وہ زمین کے نیچے گئے ہیں تو اس طرح گئے ہیں کہ اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اگر اس ایمان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے اور یہ تعلق توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تو آج وہ زیر زمین نہ ہوتے، اوپر ہوتے اور سرخرو ہوتے، اور آج ان کے لیے دنیا کے عیش و آرام کے سارے دروازے کھلے ہوتے، مگر نہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ تعلق کس نے جوڑا ہے؟ ہم بے عمل ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں ہمارے اعمال نامے خالی ہیں، ہم بہت سی برائیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، فسق و فجور کے عادی ہو چکے ہیں، ہم پر مغرب کا کلچر چھا گیا ہے۔ اس کے باوجود جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ڈسکنیکٹ ہو جاؤ تو نہیں ہوتے، کہیں کشمیر کی صورت میں، کہیں فلسطین، کہیں پورے بھارت میں یہ بربریت شروع ہوتی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے الگ ہو جاؤ، نہیں ہوتے۔ ہم کہیں جڑے رہنا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جس سے ہم جڑے ہیں؟ کس نے ہمیں جوڑا؟ یہ نہیں بزرگان دین کی محنتوں نے ہمیں جوڑا۔ ہمارے اوپر ہمیں معلوم ہے ہمارے اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمیں یہ جام جو پلایا ہے ایمان کا، یہ ایسے ہاتھوں نے پلایا ہے جن پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، جن کی پاکیزگی طہارت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بڑے زندہ دل، نیک نفس، با کردار، عظیم الشان لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بڑوں کے سامنے ایک کردار لا کے رکھ دیا۔ ہمیں زمانہ رسالت سے دور ہوئے صدیاں گزر گئیں، مگر یہ بیچ میں جب آ گئے ایسے لوگ تو انہوں نے وہی کردار، وہی ماڈل، وہی مثال جو صدیوں پہلے ہمیں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، جس کے اس میں کردار، اس ماڈل اور ہمارے بیچ میں وہ صدیوں کا فاصلہ ہے، مگر ان ہستیوں نے اسی کردار کو، اسی ماڈل کو اپنی صورت میں، اپنے کردار کی صورت میں بالکل تازہ کر کے، فریش کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہمیں وہ جلوہ دکھا دیا، وہ نظارے کرا دیے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ان سے ہمارا اس طرح کا ایک تعلق پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان درگاہوں سے اور ان مزاروں سے، ان نسبتوں سے ہم وابستہ ہیں اور نسبتوں کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ایک روح ہے ہمارے اندر جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور ایک حقیقی قوت، طاقت کے طور پر یہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے۔ اب اگر اس کو کوئی نہ سمجھے اور اسی پر کوئی حملہ آور ہو اور اس تعلق کو کاٹنا توڑنا چاہے تو سمجھ لیں کہ یہ وہ کام ہوگا کہ جو باہر سے ہمارا دشمن نہیں کر سکا، اندر سے ہمارے اندر پیدا ہو کر کوئی شخص اپنی نادانی یا جہالت یا دوسروں کے کہنے پہ یہ کام کرنے بیٹھا ہے، اور وہ ان بزرگوں کے حوالے سے ایسے رویے اختیار کرتے ہیں یا اس طرح کے بیانات یا ایسی تقریریں کرنے لگے ہیں کہ جس سے کہ ان بزرگوں کی عزت و حرمت جو ہے وہ مشکوک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی عزت و حرمت پہ حرف آتا ہے ان کی باتوں سے، اور ان کے ماننے والے یقیناً
پھر وہ بے ادبی اور گستاخی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں نے بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ وہ بیٹھ کر جب اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں، اپنے حجروں میں بیٹھے ہیں، 8-10 آدمیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر، اور وہاں سے وہ یہ اپنا شر جو ہے یہ اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ان اکابرین اور ان بزرگان کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا ان بزرگوں کا احسان وہ نہیں مانتے؟ کیا تاریخ سے جڑا ہوا اس معاشرے کو ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں دیکھتے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے، یہ حقیقت ان کو نظر نہیں آتی کہ اس خطے میں اتنے دور دراز، اتنے فاصلوں کے بعد، اتنی نسلوں کے بعد ہم تک جو دین حق کی روشنی پہنچی ہے کیسے پہنچی ہے؟ کیا یہ بات انہیں نہیں معلوم؟ اور کیا یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ یہ بزرگان جن ادوار میں ہوئے اور جن علاقوں میں اس وقت سے لے کر آج تک وہاں یہ ان کی ہستیاں مسلمہ چلی آ رہی ہیں، اور تمام اہل علم زمانے کے، ان کے اپنے دور کے اور بعد کے تمام اہل علم حضرات نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، ان کی عزتوں اور عظمتوں کا ڈنکا بجا ہے، اور اس کو مانا، تسلیم کیا، ان کے پیچھے چلے، اور ان کے بارے میں انہوں نے اچھے الفاظ و کلمات ادا کیے۔ یہ سب ہوتا ہے، تسلسل سے ہوتا آ رہا ہے۔ پھر ان کے نتائج، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی خدمات کے نتائج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آج تک وہ ظاہر ہیں۔ تو ان حقائق کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ ان بزرگان دین نے کچھ نہیں کیا، یا ان پہ کوئی نازیبا ان کے لیے کلمات استعمال کرے، ان پہ حرف گیری کرے، فتویٰ دے، اور ان کے کتابوں کے کچھ ریفرنسز کوٹ کرے، اب یہ نادانی ہے کہ ان کو ان کی کسی کتاب کے کسی کوٹیشن کے حوالے سے ان کے بارے میں جانا جائے۔ کوئی کتاب ان کی، یا ان کی کوئی عبارت، یا کوئی بات، کوئی ایسی چیز ان کی جو بعد میں آ گئی، یہ کیا ہوا کچھ نہیں پتہ۔ کتابوں کا چونکہ ہم تو احادیث کو بھی اس طرح لیتے ہیں کہ اس کی بھی باقاعدہ جانچ پڑتال ہے، اس کے لیے بھی محدثین نے بڑی بحث کی ہے اور راویوں کی بحث ہے، تو پھر یہ کتابیں تو جو لکھی، جو ان سے منسوب ہیں یا ان کے ہاتھ سے لکھی گئیں، تو وہ بعد میں کتنے ادوار سے گزریں، کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزریں، اور کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات ایسی آتی ہے، جیسے تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتی ہیں، تو ادھر بھی تاریخ کی کتابوں میں بھی کچھ عجیب و غریب چیزیں لوگ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی کتابوں میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ یہ ان بزرگوں نے کہا، ان کا یہ عقیدہ تھا، اور معاذ اللہ کہ بے ادب تھے، وہ گستاخ تھے۔ اب بتائیے کہ ان بزرگوں کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ یہ بے ادب اور گستاخ تھے، ارے اگر یہ بے ادب اور گستاخ تھے تو پھر دنیا میں باادب کون تھا؟ پھر باادب کون ہوگا؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ لوگ اس طرح بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ داتا صاحب جیسی ہستی کے بارے میں بتائیے کہ داتا صاحب کی خدمات دیکھیں، ان کے اثرات دیکھیں، اور پوری دنیا میں جن کا اثر پایا جاتا ہے، بڑے بڑے اولیاء وقت جن کی خدمت میں آئے، خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جن کے مزار پہ آ کے چلہ کیا، اور سامنے ہی وہ چلہ کا موجود ہے۔ آج ان کی کتاب کا کوئی ایک حوالہ اپنی مرضی سے اس کی توجیہ کر کے، اور اس کو کوئی مطلب اپنا معنی پہنا کر پھر لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کے بارے میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، داتا صاحب جیسی ہستی کے بارے میں، یہ اس طرح کے جری و بے باک لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا معیار ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اول تو جو آپ نے سمجھا ہے اس کو کسی کے پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ کے دوبارہ سمجھو، اور اس کا مطلب پوچھو کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہو ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو۔ اور اگر بالفرض ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں کوئی ایسی بات یا ایسا لفظ درج بھی ہو جائے، کوئی لفظ آ جائے کسی بزرگ کی کتاب میں جو شریعت سے ٹکراتا ہو، تو ہمارا یہ ایک اصولی موقف ہے، تمام علماء دین نے یہ بات لکھی ہے، ایک اصولی موقف یہ ہے کہ وہ لفظ یا وہ بات ان بزرگوں نے نہیں کہی ہوگی، وہ الحاق ہوگی، الحاقی ہے، وہ کسی نے ڈال دیا، کہیں سے آ گئی۔ پتہ نہیں کتنے ہاتھوں میں کتابیں لکھی جاتی تھی، اور ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، کوئی پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو کسی نے ڈال دیا، کسی غلطی ہو گئی یا کیا ہوا۔ نسخے بھی کئی ہوتے ہیں کتابوں کے، تو اگر کوئی بات خلاف شرع جیسے کسی کتاب میں آ جائے
تو وہ بات قابل رد ہے، اور ہم بزرگوں سے حسن ظن رکھیں گے اور اس بات کو چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے کسی نے ڈال دیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس سے ان بزرگوں پہ کوئی تان نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ کسی نے ڈال دیا۔ جیسے احادیث کی کتابوں میں موضوع من گڑت حدیث کہیں سے آ گئی تو اس کو الگ کر دیں گے، خود علماء محدثین بیان کر دیتے ہیں یہ حدیث اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، آ جاتی ہے، تو وہ اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ کب استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ حضور کی طرف نسبت نہیں کی، حالانکہ اس میں حدیث میں آپ ہی کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، یا ضعیف سند ہے، یا یہ موضوع ہے، تو پھر اسی کیٹیگری میں اس کو رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب نہیں کرتے۔ پھر ایسے اگر اس قسم کی جہالت سے، اس طرح کی جہالت سے کام لیں جیسے کہ یہ بیٹھے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بات کرتے، تو ایسے تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت ساری چیزیں منسوب ہو جائیں گی، پھر آپ کی ذات کے حوالے سے بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ آپ نے ایسی بات فرمائی ہے؟ نہیں۔ یہاں تک ہمارے علماء دین نے کہا ہے، اور یہ حدیث کے رد و قبول کے سلسلے میں ایک اصولی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کہ جو عقل عام کے خلاف ہو، کامن سینس کے خلاف ہو، یعنی ایک عام عقل یہ کہتی ہو کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اور وہ بات کسی کتاب میں درج ہے اور اسے حدیث کے طور پہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا، تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کو ارشاد فرمائے کہ جو کامن سینس کے بھی خلاف ہو اور عقل عام کے خلاف ہو، جو ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ وہیں رد ہو جائے گی۔ یہ بات ہے، یہ اصول ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کا جو مقام ہے، وہ ہمیں قطعی دلائل سے حاصل ہے، اس کے بارے میں ہمارا تصور قطعی دلائل پہ مبنی ہے، قرآن کی آیتوں پہ مبنی ہے، اور ایسی متواتر مشہور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، ہمیں وہاں سے یہ چیز ملی ہے۔ ہم نے اسی لیے ان کو معصوم جانا، ان کی شان و عظمت کا ایک تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوا ان دلائل کی بنیاد پر۔ اب اگر کوئی چیز، کوئی روایت ہمارے اس تصور سے ٹکراتی ہے تو روایت کو چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے یہ کسی نے اضافہ کر دی۔ اسی طرح ان بزرگوں کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک قسم کی قطعیت ہے، جن بزرگوں کو مانا گیا ہے، جن کی شخصیتوں کو مانا گیا، ان کے حوالے سے ایک قطعیت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک تو ان کو اس دور سے لے کر آج تک تمام بڑے بڑے لوگوں نے، علماء نے، مشائخ نے ان کی عظمتوں کو مانا ہے، ان کی بزرگی کے قائل ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے سب نے بیک زبان کہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ برگزیدہ آدمی ہے۔ یہ بات دنیا کہے گی نہیں کہے گی، اور اس میں معتبر عام آدمی نہیں ہے، ہم عام آدمی کی بات ہی نہیں کر رہے۔ عام آدمی تو آج بھی پتہ نہیں کس کس کو مان لیتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں علماء کی، بڑے بڑے لوگوں کی، وہ اہل علم کہ جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے اور لوگوں کو آج عالم بناتے ہیں، اور جن کی کتابوں سے ہم دین سیکھتے ہیں، وہ اہل علم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص اللہ کا نیک بندہ ہے، فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، برگزیدہ آدمی ہے، وہ مان رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی قطعی بات ہو گئی نا۔ اور اس کے بعد پھر جن ہستیوں کو مانا گیا ہے، جن بزرگوں کی بات کی گئی، جن بزرگوں کو تسلیم کر لیا گیا، ان کے پھر ہم نے دیکھے کہ ان کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ ان کا جب ہم نے یہ معاملہ دیکھا کہ وہ آئے اور کس طرح ان کے ذریعے سے فیض پہنچا، کتنا فائدہ ہوا امت کو، دین کو، کس اساس پہ کام کیا انہوں نے، یہ ہم نے دیکھا، تو ان کے اثرات بالکل واضح تھے۔ یہاں تک کہ بادشاہوں کے اثرات ہم نے وہ نہیں دیکھے۔ دیکھیں کتنے حکمران ہیں، کتنے بادشاہ ہیں، کتنی خلافتیں آئی ہیں، ان کے وہ اثرات نہیں تھے۔ یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا موجود ہے کہ یہ فلاں خلیفہ، فلاں بادشاہ، فلاں کا دور وہ اس طرح کا تھا، اس کے دور میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ وہ سب لکھا ہوا۔ اور ایک اللہ کا بندہ جو کسی خطے میں آیا، اس کے بعد اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے، وہاں اتنا دین پھیل گیا، ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگ کی اصلاح ہوئی، کتنے اس کے پیچھے اللہ والے پیدا ہو گئے،
اور وہاں کس طرح روشنی پھیل گئی اور کیسی تبدیلیاں آئی، یہ سب الگ سے لکھا ہوا موجود۔ بادشاہوں کا حال بھی موجود ہے، ان کا بھی حال ریکارڈ موجود ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ واقعی کچھ ہیں اور ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ ان کو اللہ سے خاص تعلق ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی خدمات انجام دے کر گئے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم نے ان کو تسلیم کر لیا۔ اب آ جائیے یہ چیز کہ جو لے کے بیٹھا ہے کوئی شخص اپنے کمرے میں اور وہ جناب نکال کے کہتا ہے جی دیکھیے ان کی فلاں کتاب اور اس کتاب کے اندر اس میں یہ خواب لکھا ہوا ہے اور یہ خواب دیکھیے یہ عجیب و غریب خواب ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صاحب دیکھیے یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اس طرح کی باتیں نکالی جا رہی ہیں۔ بھئی ان کتابوں کے حوالے سے ہم بتا چکے کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ مختلف ہاتھوں سے گزری ہیں، اس میں ایسی چیز الحاقی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم بھلا سوچیں غور کریں کہ یہ شخص آج یہ بات جان رہا ہے کہ ان کی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ جو ان کے اپنے دور میں لوگ ان کو مانتے رہے، اللہ کا ولی مان گئے، بزرگ مان لیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ سب اندھے تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، اور یہ انہوں نے بے ادبی کی ہے، خدا خواستہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے۔ تو انہیں نہیں پتا تھا، جو گمراہی اور ضلالت کی ہر مطلب یہ کہ رگ کو جانتے تھے، اس کی ہر کیفیت سے واقف تھے، اور کہیں بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو اس پہ فتویٰ بھی دیتے رہے اور لڑتے رہے، فلسفیوں سے لڑے ہیں، معتزلہ سے لڑے ہیں، گمراہ فرقوں سے لڑے ہیں، سب سے لڑے ہیں۔ بھئی ابو علی سینا کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تکفیر کر سکتے ہیں، ابو علی سینا کی تکفیر کر سکتے ہیں، اس کی باتوں میں کفر نکال سکتے ہیں، تو کیا ان صوفیہ کا کفر امام غزالی کو نظر نہیں آیا؟ ایسے لوگ یہ حضرات جو تھے جب ان کو دیکھ رہے ہیں فلسفیوں کو، جب حضرت امام غزالی ایسی کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ معتزلہ کے کفریات کی پوری تشریح کر کے الگ سے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ان کی یہ باتیں، اس میں یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، جب سارا تجزیہ کر سکتے ہیں یہ علماء، تو یہ آج جو شخص نکال کے بتا رہا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کی کتاب میں یہ، تو ان کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ انہوں نے کیوں مان لیا ان بزرگوں کو؟ وہ سب رد کر دیتے اور ان کو پھر فتویٰ دے کر کے الگ کر دیتے امت سے، تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ جاتے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور اتنے لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے ہدایت مل گئی تو کیسے مل گئی؟ تو اس لیے ایسے کسی آدمی کی بات میں نہ آئیں، یہ بہت سطحی قسم کے آدمی ہیں، بہت سطحی، بہت چالاک اور بڑے بے ادب اور گستاخ۔ انہوں نے دین کو بچوں کا کھیل بنا دیا اصل میں۔ یہ بیٹھ کر کے بند کمروں میں دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ یہ چرب زبان لوگ ہیں، ان کی زبانیں بہت چل رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ کے بات کر سکیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور آج کا نوجوان چونکہ دین سے دور، صحبت سے دور ہے، اس لیے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس شاخ پہ حملہ کر رہے ہیں، کس جڑ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ انجن ہے، میں نے بتایا نا، ہم جیسے آج خالی ڈبوں کے لیے وہ انجن کی طرح ہے جو ہمیں آگے لے کے بڑھا ہے۔ یہ بزرگوں کا تصور، یہ ان کا تعلق، یہ انجن کی طرح ہمارے آگے ہیں۔ یہ وہ مضبوط تنے اور شاخیں ہیں جس پہ ہمارا آشیانہ بنا ہوا ہے کہ اگر یہ کٹ جائیں گے تو پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا دین اسلام سے، آگے ہماری نسلوں کا اسلام غیر معتبر ہے۔ جو ہمارے آبا و اجداد نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ سب غیر معتبر ہو جائے گا، وہ سب گمراہ قرار پائیں گے، سب بے دین ہو جائیں گے۔ یہ امت کہاں جائے گی، کہاں کھڑی ہوگی؟ پھر ایک شخص سے، ایک آدمی کی وجہ سے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، وہ اس کی باتیں اگر مان لی جائیں تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پہچانیں، یہ بڑی ہی کمزور باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں ہم اصولوں پہ چلتے ہیں، ہمیشہ اس طرح کی فروعات میں نہیں پڑھتے۔ ہر چیز کے بارے میں ایک اصولی فیصلہ ہوتا ہے۔ دین جو ہے اصولوں پہ کھڑا ہے، ایسے کچے دھاگوں سے نہیں بندھا ہوا۔ ان بزرگوں کو مانا گیا، بڑی اصولی بنیادوں پہ مانا گیا ہے،
اور یہ بڑے آرام سے کوئی ایک کتاب کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے یہ لکھا ہے، دیکھیں جی انہوں نے یہ لکھا ہے۔ ارے بھائی وہ جو لکھا ہوا ہے ہم اس کا تعلق ان سے نہیں مانتے، ہم ویسے بھی ان کتابوں کی بنیاد پہ ان بزرگوں کو نہیں مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں ایک تسلسل کی بنیاد پر۔ کتابیں تو بہت سے لوگوں نے نہیں بھی لکھی، بہت سے بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، تابعین میں سے بھی بہت سوں نے کتابیں نہیں لکھی، بہت سے صحابہ کرام نے روایتیں نہیں کی ہیں، بعض صحابہ نے بہت روایتیں کی ہیں۔ تو یہ معیار نہیں ہے ان کو ماننے کا، معیار وہ ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اللہ منواتا ہے، اس کا رسول منواتا ہے، پھر امت کے لوگ علماء صلحاء وہ منواتے ہیں، وہ پھر کسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا کون ہے۔ اس اصول پہ چلا ہے۔ کتاب نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں، اور کتاب اگر ہے تو ہمیں 100% نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور ہمیں 100% نہیں معلوم کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا کتنی کمی ہوئی، اس لیے کوئی بات اگر ایسی آ جائے تو سمجھیں گے یہ کسی نے اضافہ کیا۔ میں ایسے بزرگوں کے حوالے دے سکتا ہوں، خود حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے، اچھا کشف المحجوب میں بھی دیکھیے ایسا اس کے کئی نسخے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، اس کے کئی نسخے ہیں، صدیاں گزر گئی، ہمیں نہیں معلوم 100% کے ایک ایک لفظ ان کے قلم سے نکلا ہے، مگر ہم گمان رکھتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ گمان ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، گمان ہے۔ اب اس گمان کے ساتھ اگر کوئی بات ایسی کسی نے ڈال دی ہو اس کتاب کے اندر جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ کسی نے اضافہ کیا۔ اس کی ایڈیٹنگ ہوئی باقاعدہ، روسی ایک شخص تھا باقاعدہ اس کی ایڈیٹنگ کی اپنے زمانے میں، اس کو انہوں نے انگریزوں نے بہت ریسرچ کی اور کتابیں ہمارے بزرگوں کی نکال کے باقاعدہ ان پہ کام کیا، محنت کی ہے۔ نکولسن نے اس کا انگریزی میں پہلا ترجمہ کیا تھا، وہ برطانوی تھا، بعد میں پھر فارسی سے اردو میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے اس نے برطانوی نے ترجمہ کر دیا تھا اس کا۔ اس طرح کی تو یہ نسخے جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھائے گئے، ہماری تاریخ پر زوال آنا شروع ہوا، انگریز آگے بڑھا، اس کو ملے، وہ لے گئے، انہوں نے ایڈیٹنگ کی، انہوں نے صاف کیے، انہوں نے کام کی، یہ بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح نسخے الگ الگ ہوتے ہیں، بعض نسخوں میں ایک چیز ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی۔ اب میں حضرت داتا صاحب کا یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے خود لکھا کہ میں نے اس سے پہلے اپنی کتابوں پر نام درج نہیں کیا تھا، اپنا نام درج نہیں کیا تھا، تو کسی کمینے شخص نے، انہوں نے ان الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا، فرمایا کسی کمینے شخص نے میری کتابیں اپنے نام سے منسوخ کر لی، اور وہ شخص علمی اعتبار سے کس قابل ہے لوگ جانتے ہیں۔ پھر میں اس کتاب پر میں نے اپنا نام درج کیا تاکہ میں دعاؤں سے لوگوں کی محروم نہ ہو جاؤں، کشف المحجوب پہ نام درج کیا انہوں۔ تو یہ ہوا ان کے ساتھ۔ حضرت سیدی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کتابوں میں میری آنکھوں کے سامنے تبدیلیاں کر دی گئیں اور بعض چیزیں ڈال دی گئیں جو میں نے نہیں کہی تھی، تو علماء اثر جو ہیں اس وقت کے علماء وہ ان سے بدظن ہو گئے، حضرت سیدی عبدالوہاب شعرانی سے۔ دیکھیے وہ آیا نا اثر، بالکل اثر، جب علماء دین کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو وہ ضرور اس کا ریئیکشن دیں گے، آج بھی دیں گے، اور جس دن علماء دین ایسے ریئیکشن دینے والے سب دنیا سے چلے جائیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی، یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دین حق کے دفاع میں بولنے والے علماء دین ضرور اٹھیں گے، چاہے کم ہو یا زیادہ، اللہ اسی کی وجہ سے قیامت کو مؤخر کرتا رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب یہ سارے لوگ اٹھ جائیں گے، علماء ربانیین اور دین کے لیے بولنے والے، تو پھر قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو اس زمانے میں تو بہت لوگ تھے ایسے، تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ہو گئے، اور پھر میں نے ان کو کلیئر کیا۔ سید عبدالوہاب شعرانی فرماتے میں نے کلیئر کیا، میں نے بتایا کہ یہ کتاب میں جو آیا ہے، یہ لفظ جو لکھا ہے میں نے نہیں لکھا، میرے پاس میرا اصل نسخہ موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ یہ ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں یہ سب ہو رہا تھا۔ تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ ان بعد والے پھر مستند اور معتبر نسخے اٹھا کے لاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ معتبر نسخے۔ دوستو یہ صرف اللہ ہی کی کتاب ہے جس کا ایک ہی نسخہ ہے بس، اور جو بالکل ہر غلطی سے پاک ہے۔
یہ صرف اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب نسخوں پہ چلتی ہے، تاریخوں پہ چلتی ہے، اس کو پھر درجہ استناد ملتا ہے مختلف ذرائع سے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا نسخہ زیادہ اوتھینٹک ہے، کس کے شواہد زیادہ ہیں. یہ ہوتا ہے. جب یہ چیز آ جائے تو اس میں کوئی بھی تبدیلی، الحاق وغیرہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اب اس طرح کے جہلا جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور محض لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کتاب کو اٹھا کے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے داتا صاحب نے لکھ کر یا کسی بزرگ نے لکھ کر ان کے ہاتھ میں تھمائی تھی. لو جی یہ ہے ہماری کتاب اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس طرح پیش کر رہے ہیں. اب صدیوں کے بعد ہمارے ہاتھ میں آنے والے نسخوں کا وہ اعتبار نہیں ہے اور ان میں آئی ہوئی اگر کوئی خلاف شرع بات ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں مانیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ان بزرگوں سے اگر یہ باتیں ثابت ہو جائیں، بالفرض آج ان مسلمہ شخصیات، ان بزرگوں سے یہ بدعقیدگی ثابت ہو جائے، بالفرض کہہ رہا ہوں، اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس پر بھی یہ اصولی فیصلہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی بزرگ نہیں ہے. آؤ ثابت کرو، پہلے ان تک ہمیں پہنچاؤ اور ثابت کرو اور بتاؤ کہ ان کا یہ نظریہ تھا. اگر کوئی جیسے آج کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، لاکھوں چاہے اس کے مرید ہوں، اگر آج وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، شریعت کے خلاف، تو کوئی عالم حق نہیں مان سکتا، قطعاً نہیں مانے گا. ان کی بزرگی ریجیکٹ ہے. تو اگر یہ بزرگان جو مان لیے گئے وہ ایسے ہوتے تو ان کو کیوں مانتے علماء؟ ان کو کیوں آگے بڑھنے دیتے؟ ان کو جو آج ہم تک پہنچنے دیا اور ان کی بزرگی کا جو سکہ قائم رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ بزرگان دین سب کے سب مسلمہ عقیدے پر، صحیح عقیدے پر قائم، اور یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں جن کو امت مانتی ہے، اور ان سے جو ہمیں شریعت کے مطابق مل رہا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لے لیں گے. اور کوئی بات اگر خلاف شرع ان سے منسوب ہمیں ملے تو ہم اس کو ایک طرف ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ کسی نے بعد میں جوڑ دی.